رسول اللہ۔ میرے محترم دوستو، بزرگو، عزیزو، عملہ بنانے والے تو گزر جاتے ہیں، عملہ بنانے والے گزر جاتے ہیں۔ جنہوں نے محنت کر کے وہ عملہ تیار کیا ہوتا ہے، اس عملے کی تیاری پر جو تحمل، جو مجاہدہ، جو کوشش کی گئی ہے، اس کو نہ آنے والے لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان کی قدر وہ کرتے ہیں جو ان کی میدان محنت سے تیار ہوئے تھے۔ جس طرح اولاد باپ کے مال کی ناقدری کرتی ہے نا، کیونکہ اس نے کمایا نہیں ہے، اسی طرح خدا نہ کرے ہمارے اندر ساتھیوں کی ناقدری نہ پیدا ہو جائے، کیونکہ ان کے کمانے والے دوسرے ہیں، استعمال کرنے والے دوسرے ہیں۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ان کو کما کر لانے والے دوسرے ہیں، استعمال کرنے والے دوسرے ہیں۔ سنہری بات، کما کر لانے والے دوسرے ہیں، استعمال کرنے والے دوسرے ہیں۔ یہ ناقدری کی وجہ ہے۔ جیسے باپ کما کر لاتا ہے، اولاد خرچ کرتی ہے، تو اولاد کیا کہتی ہے کہ باپ بخیل ہے۔ باپ بخیل نہیں ہے، باپ بخیل نہیں ہے، بلکہ تم مسرف ہو، کیونکہ باپ کو معلوم ہے کیسے کمایا گیا ہے، اولاد کو معلوم ہے کیسے خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ ہے بات، بالکل یہ معاملہ عملے کے ساتھ ہو گیا۔ اس لیے میں عرض کر رہا کہ جو عملہ تیار کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو دنیا سے گزر چلے جاتے ہیں۔ بعد کے لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کی کوشش کا نتیجہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں ایک بہت بڑی صفت یہ تھی کہ وہ ساری کوشش لگا دیا کرتے تھے ایک ساتھی کو بچانے کے لیے اور اس کو عمل پر قائم رکھنے کے لیے۔ ایک آدمی بھی اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے غائب ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں نکل جاتے، فلاں آدمی کہاں ہے، فلاں آدمی کہاں ہے۔ چنانچہ اپنے ساتھ لیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اور تلاش میں نکلے۔ اس کے گھر پہنچے، اس کی بیوی اس کو کچھ پیالے میں اونڈیل کر پلا رہی تھی، تو حضرت عمر نے دیکھ کر ہی وہیں سے کہا کہ اس گھر کی خواہشات نے تجھے ہمارے پاس آنے سے مشغول کر دیا۔ یہ فرمایا دیکھ کر، ھذا الذی شغلہ عنا، یہ ہے وہ جس نے تجھے ہمارے پاس آنے سے مشغول کر دیا۔ ایک نوجوان عمر رضی اللہ عنہ کی نظر سے غائب ہو گیا، جو مسجد کو وقت دیا کرتا تھا۔ فرمایا فلاں نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ ساتھیوں نے کہا مومنین، اب وہ آدمی آپ کے کام کا نہیں رہا، چلا گیا وہ۔ سنو، فلاں ملک میں چلا گیا ہے، شراب پینے لگا ہے، اب آپ اس کو بھول جائیے، اب وہ آپ کے کام کا نہیں رہا، کیونکہ فلاں ملک میں چلا گیا ہے اور شراب پینے لگا ہے۔ اب کہاں مومنین اور کہاں ان کے کام کے اعلیٰ تقاضے اور کہاں ایک آدمی کا چھوڑ کے کسی ملک میں چلا جانا اور شراب پینے لگنا؟ کیا ضرورت تھی اس کا فکر کرنے کی جب اتنا عملہ موجود تھا؟ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اس ایک آدمی کا فکر فرمایا، اپنے سارے ساتھی سے کہا کہ تم سب دعا میں مشغول ہو جاؤ، میں اس کو خط لکھتا ہوں، تم سب دعا میں مشغول ہو جاؤ، میں اس کو خط لکھتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی نے ساتھیوں کو دعا میں لگایا اور اس کو خط لکھا، اور خط میں قرآن کی آیت لکھی، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ بس یہ قرآن کی آیت پرچے میں لکھ کر صبح یہ تمہارا کا معمول تھا کہ جو بھی چلا جاتا یہ پیچھے رہ جاتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لانے کی کوشش کرتے تھے۔
جن کے لیے اللہ نے خیر مقدر کی ہوئی ہوتی تھی وہ ان مخلصین کی طلب پر واپس آ جاتے تھے. چنانچہ یہ پرچہ، یہ خط پڑھا اس شخص نے جو غالباً اردن یا مصر چلا گیا تھا. خط پڑھا اور خط میں یہ لکھا ہوا تھا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ عزیز العلیم، کہ یہ غالب اور بہت جاننے والے کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جو گناہوں کا بہت معاف کرنے والا ہے، گناہوں کا بہت معاف کرنے والا ہے، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ بس اتنا حضرت عمر نے خط میں لکھ کے بھیج دیا. روایت میں ہے جیسے اس کو پرچہ ملا سکا اچھا ایسے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے جو بہت سخت پکڑ کرنے والا اور بہت معاف کرنے والا ہے. اس نے شراب سے توبہ کی اور خط پڑھتے ہی واپس حضرت کے پاس آ گیا. تو میں عرض کر رہا تھا مختلف فتنے، مختلف حالات، مختلف بیماریاں، قرضے، گھریلو پریشانیاں ساتھیوں کو گھیر لیتی ہیں. ایسے ساتھیوں کے لیے ان کو سہارا دینا اور ان کو لانے کی کوشش کرنا یہ ہر ایک کے ذمہ اس لیے ضروری ہے تاکہ بعد کے آنے والے پچھلوں کی قربانیوں سے بنے ہوئے عملے کی قدر کریں. داعی کے مزاج میں استغنا نہیں ہونا چاہیے. آنا ہے آؤ، نہیں آتے تو نہ آؤ. دعوت میں استغنا نہیں ہے کہ عمر بھی آ جاوے، ابو جہل بھی آ جاوے، ابو طالب بھی آ جاوے، جتنے ستانے والے ہیں سب آ جائیں. لو جی جہاں ستانے والوں کے بلانے کی اتنی طلب ہو وہاں محسنین کو کی ہدایت پر لانے کی کتنی کوشش ہوتی ہوگی. یہ ہے مزاج خلافت کا اور نبوت کا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے حریص ہوتے تھے عملے پر. ایک یہودی جو بڑا اچھا محاسب تھا، بڑا اچھا حساب داں، کیا تھا؟ حساب داں تھا، سی اے جسے بنایا جاوے، کیا بنایا جاوے؟ سی اے بنانے قابل. اور فرماتے تھے کاش یہ مسلمان ہو جاتا تو میں اسے اپنا سی اے بنا لیتا، مگر یہودی ہے، غیر مسلم ہے، اس لیے اس کے ہاتھ میں حساب نہیں دے سکتا. اگر مسلمان ہو جائے تو اسے اپنا سی اے بنا لیں. جو غیروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے حریص ہوں وہ اپنوں کی صلاحیتوں سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہوں گے. یہ افسوسنے کی بات ہے. غیروں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں وہ اپنوں کی صلاحیتوں سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہوں گے. تو میں نے عرض کیا کہ داعی کی طبیعت میں استغنا نہیں ہونا چاہیے. آنا ہے تو آؤ، ورنہ جی ہاں نہیں. ہمیں سب کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دین کے جتنے کام ہیں وہ تعاون سے چلتے ہیں، تقابل سے نہیں چلتے. اگر مقابلہ کیا جائے گا تو جس کے ذمہ دین کا جو کام ہوگا وہ اس سے تو ضائع ہو جائے گا. اس سے ضائع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا، بلکہ اس سے ضائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس خیر سے محروم ہو جائے گا. اس لیے ایک دوسرے کا تعاون کرو. دین کے کام آپس کے تعاون سے چلتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسی کوششیں کی ہیں اپنے ساتھیوں کو واپس لانے کی. سنو، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہر ملک میں، ہر علاقے میں اب یہ بات عام ہو گئی ہے کہ عملہ تیار ہوتا ہے قربانیوں سے اور ضائع ہو جاتا ہے بڑی سہولتوں سے. غیر معمولی کوشش سے عملہ بنتا ہے اور معمولی بات سے ضائع ہو جاتا ہے. معمولی بات سے ضائع ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ داعی میں تو استغنا نہیں ہونا چاہیے، مگر اس کام میں استغنا ہے.
یہ کام مستغنی ہے. کام کرنے والوں کو تو مستغنی نہیں ہونا چاہیے، مگر کام مستغنی ہے. یہ بات، یہ ڈرنے کی بات ہے. اس طرح اللہ کی ذات مستغنی ہے، اللہ کا کام بھی مستغنی ہے. جب اس کا کام انبیاء سے مستغنی ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ جب اللہ کا کام صحابہ سے مستغنی ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ان تولوا یستبدل قوما غیرکم، تم نہیں کرو گے ہم دوسرا عملہ لائیں گے، ان سے کام لیں گے. ثم لا یکونوا امثالکم، یہ لکھا علماء نے کہ وہ تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے. ثم لا یکونوا امثالکم، تو وہ تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے. جو کام کرے گا اللہ اس سے کام لیں گے. جو یہ سوچے گا کام میرے تابع ہے، میرا محتاج ہے، کہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے داعی میں تو استغنا نہیں ہونا چاہیے، لیکن دعوت میں استغنا ہے. دعوت میں دعوت مستغنی ہے، داعی مستغنی نہیں ہے. داعی مستغنی نہیں ہے، اس کو سب کی ضرورت ہے جی. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ کام کو میری ضرورت ہے، کہ نہیں، کام کو تیری ضرورت نہیں ہے، تجھے کام کی ضرورت ہے. کام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. کام کو جس طرح دین کو کسی کی ضرورت نہیں، دعوت کو کسی کی ضرورت نہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کرنا اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ساتھی کو جو فتنے میں پڑ گئے، آزمائش میں آ گئے، ان کو واپس لانے کی کوشش، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عمر کی کوشش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا دل ہدایت کی طرف پھر جانا. فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نے اور میرے دو ساتھی عیاش بن ابی ربیعہ اور ہشام بن العاص ہم نے ہجرت کا ارادہ کیا مدینے کی طرف، تو ہم نے مقام تناضیب پر ملنا طے کیا، اور ہم نے آپس میں طے کر لیا کہ جو صبح اس جگہ پر نہ پہنچ سکے سمجھ لو کہ اس کو مشرکین نے روک لیا ہجرت سے، لہذا اس کے دو ساتھی وہ اپنا سفر شروع کر دیں. تو فرماتے ہیں کہ صبح کو میں اور عیاش ہم پہنچ گئے مقام تناضیب پر، اور ہشام ابن العاص کو روک لیا گیا اور ان کو فتنے میں ڈالا گیا، اتنا ستایا گیا کہ وہ اسلام سے مرتد ہو گئے، فتنے میں پڑ گئے. فرماتے ہیں کہ جب ہم پہنچے مدینہ منورہ تو ہم اترے قبا کے محلے میں، بنو عامر بن عوف میں. ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام، انہیں معلوم ہوا کہ عیاش ابن ابی ربیعہ یہ حضرت عمر کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت کر گئے ہیں. چنانچہ یہ دونوں نکلے حضرت عیاش کی تلاش میں، یہاں تک کہ دونوں مدینے پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ ہی میں تھے، آپ نے ہجرت نہیں فرمائی تھی. ان دونوں نے جا کے آپ سے بات کی، ان دونوں نے جا کر عیاش سے بات کی، اور دونوں نے کہا کہ اے عیاش، تمہارے گھر کے حالات دیکھو. یہ ہے بات کہ ایسے حالات پیش کرے گا شیطان کام سے ہٹانے کے لیے کہ لوگ یہ کہیں گے یہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے پھر ہم کام کریں گے. ہم فرماتے تھے جس حال میں بھی کام کو چھوڑ دو گے اس سے برے حال کو دعوت دو گے، جس حال میں بھی کام کو چھوڑو گے اس سے زیادہ برے حال کو دعوت دو گے. انہوں نے آ کر کہا کہ عیاش، تمہاری ماں نے قسم کھا لی ہے کہ وہ اپنے سر میں کنگھی نہیں کرے گی اور مستقل مکے کی گرم دھوپ میں رہے گی، سورج میں، اور سایہ حاصل نہیں کرے گی جب تک تمہیں دیکھ نہ لے. حضرت عیاش بن ابی ربیعہ یہ سن کر ان کا دل نرما گیا. حضرت عمر فرماتے کہ میں نے کہا کہ اے عیاش، خدا کی قسم یہ تمہاری قوم تمہیں تمہارے دین کے بارے میں فتنے میں ڈالنا چاہتی ہے، ان سے ہوشیار رہنا. اور خدا کی قسم جب تمہاری ماں کو جوئیں کاٹیں گی تو وہ مجبور ہو کر کنگھی کر لے گی، تم نہ جاؤ. یہ راستہ بتایا کہ مجبور ہو جائے گی، وہ کنگھی کر لے گی، تم نہ جاؤ. اور جب اسے مکے کی سخت گرمی ستاوے گی تو وہ سایہ حاصل کر لے گی، تم ان کے ساتھ مت جاؤ. حضرت عیاش نے کہا
کہ میں اپنی ماں کو قسم سے بری کرتا آؤں گا، وہاں میرا مال ہے وہ بھی لیتا آؤں گا۔ میں نے کہا خدا کی قسم، حضرت عمر نے دیکھا کہ جس نے ماں کی وجہ سے جانا طے کر لیا اور مال اس کا وہاں رہ گیا ہے وہ بھی اس کو لانا ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ عیاش تم جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں، تم میرا آدھا مال ابھی لے لو مگر ان کے ساتھ مت جاؤ۔ لیکن عیاش بن ربیعہ نے جانا طے کر لیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب اسے جانے کا فیصلہ ہی کر لیا تو میں نے کہا کہ لو یہ میری اونٹنی لے جاؤ، یہ اونٹنی بہت تیز دوڑنے والی ہے، بڑی عمدہ اونٹنی ہے، بہت تیز دوڑنے والی ہے، تم اس پر جان بچا لینا اگر تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ چنانچہ یہ اس پر سوار ہو کر نکلے ان دونوں کے ساتھ۔ جب کچھ راستہ طے کر چکے تو ابو جہل نے کہا عیاش سے کہ اے میرے بھائی، خدا کی قسم میری سواری بہت سست ہے، کیا ایسا نہ کریں کہ تم مجھے بھی سواری پر سوار کر لو، تمہاری سواری تیز ہے؟ کہا کہ ہاں آ جاؤ۔ انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا، انہوں نے اپنی سواری کو بٹھایا تاکہ سواری تبدیل کریں۔ جب زمین پر اترے سواری سے تو ان دونوں نے عیاش کو رسیوں سے باندھ لیا اور ان کو اتنا ستایا، ان کو مکہ مکرمہ لے گئے، ان کو اتنا ستایا کہ یہ فتنے میں پڑ گئے، اسلام سے مرتد ہو گئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے کہ جو ایک مرتبہ اسلام سے نکل گیا اس کی توبہ دوبارہ قبول نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کے بارے میں، اپنے بارے میں خیال تھا ان کا۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ پر آیتیں نازل ہوئیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا کہ نبی جی کہہ دیجئے میرے بندوں سے جنہیں ظلم کیا اپنی ذات پر، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالی تمام گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اس کو لکھ کر مکہ مکرمہ بھیج دیا شام کے پاس، اور فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس یہ آیت لکھی ہوئی آئی تو میں اس آیت کو پڑھتا تھا اور وادی زیتوا میں اوپر چڑھتا اترتا، پہاڑ پر چڑھتا اترتا، لیکن آیت میرے سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ آیت مجھے سمجھا دے کہ مجھے عمر نے کیوں لکھی ہے، عمر نے مجھے کیوں لکھی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ یہ آیت تو ہماری بارے میں نازل کی گئی ہے، کیونکہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ جو ایک مرتبہ نکل گیا مسلمانوں کی جماعت سے وہ دوبارہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کہ جو ایک مرتبہ اسلام سے نکل گیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، اور ہمارے بارے میں یہی کہا جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ بس اس آیت کو سمجھ کر میں پلٹا اپنی سواری کی طرف اور سواری پر سوار ہوا اور میں آ کر مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا۔ السلام علیکم محترم سامعین، اسی طرح کے مزید بیانات اور تعلیم حیات الصحابہ کی حاصل کرنے کے لیے واٹس ایپ پر رابطہ کریں 9270021230 واٹس ایپ گروپ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم۔ Reconstruction of Ummah. Rasulullah